جو میں یہاں پر بات کرنا چاہتی ہوں 3 سٹیپس میں کروں گی. پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اس ویڈیو کے بعد سمڑیال کے عوام، پنجاب کے عوام، میرا یہاں پر ساتھ میرا بھائی فاخر بیٹھا ہے، یہ پوری ٹیم یہاں پر بیٹھی ہے، پورا پنجاب، سینٹرل پنجاب کے پریزیڈنٹ، جنرل سیکرٹری، ہمارے اپوزیشن لیڈر، اور پورے پنجاب نے یہ الیکشن لڑا اور جیتا. پاکستان تحریک انصاف کو آپ ہرا کر بھی نہیں ہرا سکے، اور ہم نے آپ کو آپ کی جیت کو ہار میں بدل دیا. میں یہاں پر صرف اتنا کہوں گی کہ شکریہ وزیر اعظم عمران خان. اگر آپ نہ ہوتے تو ہمیں نہ پتہ چلتا کہ فارم 45 کیسے لیا جاتا ہے. اگر آپ نہ ہوتے تو ہمیں یہ بھی نہ پتا ہوتا کہ ہم نے اپنے حق کے لیے، اپنے ووٹ کے لیے پولنگ سٹیشن پر لڑنا ہے. اگر آپ نہ ہوتے تو ہمارے ساتھ وہی ہو رہا ہوتا جو ہمارے ساتھ 3 ریفرینڈمز میں ہوا. ہمیں آج تک یہی نہ پتا چلتا کہ عوام کے ووٹ کو کس طرح سے تبدیل کیا جاتا ہے. خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ قوم بھی جاگ چکی ہے اور اس سے اپنے قوم کو احساس ہے کہ انہوں نے اپنے حق کے آگے کیسے کھڑا ہونا ہے. انفارچونیٹ ہوتی ہیں یہ چیزیں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ہماری سٹرگل کے وہ سنگ میل ہوتے ہیں جو ہمیں اور مستحکم اور مضبوط، ہمارے ارادوں کو اور پرعزم بناتے ہیں. میں نے کیوں کہا کہ 3 سٹیجز ہیں اس ساری جدوجہد کے اور اس ساری ریگنگ کے. ریگنگ سٹارٹ بہت پہلے سے ہو گئی تھی، لیکن ہمیں یہ پتا تھا کہ یہ الیکشن ہم جیت رہے ہیں. آپ جتنی مرضی پری پول ریگنگ کر لیں، ہم الیکشن جیت رہے ہیں. کیونکہ ہماری جو گراؤنڈ کی کیمپین تھی وہ ہمیں یہ بتاتی تھی کہ لوگ صرف وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ہیں. آپ نے 3 سال ظلم کیا، فسطائیت برتی، لیکن عوام نہیں مان رہی تھی. کیسے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ریگنگ سٹارٹ ہوئی؟ آپ نے دیکھا ہمارے پوسٹرز اتارے گئے، لیکن دوسری طرف کیا حالات تھے؟ دوسری طرف ایک انسٹیٹیوشن کے نام کے اوپر یہ پورا الیکشن لڑا گیا. سٹارٹڈ فرام کہ اس انسٹیٹیوشن کے نام کے اوپر یہ الیکشن لڑا گیا، ٹل کہ آپ نے آخر میں شکریہ کی ٹویٹ بھی کر دی. تو کانٹروورشل انسٹیٹیوشن کو کون کر رہے ہیں؟ وہی لوگ کر رہے ہیں جو اس کے بینیفیشری ہیں. ہم جمہوریت پسند ہیں، جمہوریت پسندی کے اس میں رہ کر ہم اپنے آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہم نے یہ الیکشن لڑا ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ اللہ رب العزت کی مدد کے بعد عوام کی حمایت سے ہم نے اس کو جیتا ہے. موسٹ امپورٹنٹ چیز جو یہاں پر تھی، جو نوٹ کی آپ کے ہی کئی ساتھیوں نے اور ہم تک پہنچائی بھی، جب 2024 کا رزلٹ آیا، رزلٹ کی ایک شیٹ آئی اور 2025 کے رزلٹ کی شیٹ آئی، تو ٹوٹل ووٹر کی تعداد میں 14,000 ووٹر کا فرق تھا. خواتین کے زیادہ ووٹر سے اور بندوں کے کچھ کم ووٹر سے، لیکن آن دا ٹوٹل 14,000 ووٹر آپ اپنی جیب میں ڈال کر اس الیکشن میں آئے، کیونکہ ان کا کوئی نہ اندراج تھا کسی ووٹر لسٹ میں، اور نہ کبھی ای سی پی نے کسی قسم کا نوٹیفیکیشن ایشو کیا تھا کہ اتنا بڑا ہیوج ڈفرنس ایک سال میں ووٹر کے اس میں آ چکا ہے تعداد میں. 14,000 تو آپ کی جیب میں تھا جو ووٹر لسٹ میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. اس کے بعد آپ نے کس کس طرح سے الیکشن کے اپنے لاز کے پر خچے اڑائے. ہمارے ٹوٹل 186 پولنگ سٹیشن تھے، جو 139 پولنگ سٹیشن تھے جو رول اپنا ای سی پی کا کہتا ہے کہ آپ ایک پولنگ سٹیشن پر 1300 سے زیادہ ووٹر رجسٹرڈ نہیں کر سکتے. آپ کے 139 پولنگ سٹیشن ایسے تھے جہاں پر آپ 1300 ووٹرز سے زیادہ کو رجسٹر کر رہے تھے. تقریباً 41 وہ تھے جہاں 1800 سے بھی آپ ایکسیڈ کر گئے، اور 15 پولنگ سٹیشن ایسے تھے جن پر آپ 2000 سے بھی ایکسیڈ کر گئے. ریزن وہی جو میں نے آپ کو بتایا، جو میرے پہلے کلیم کو سیکنڈ کرتا ہے کہ نقل کے لیے بھی عقل چاہیے. آپ 14,000 فل تو کرتے رہے، لیکن آپ نے کیا اس میں بھی ڈال دو، اس میں بھی ڈال دو، اور آپ کو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ آپ کا اپنا لا کیا کہہ رہا ہے. پھر آ جائیں، آپ نے آخری ٹائم میں بلاک کوڈ شفٹنگ کی. یہ آپ کو یہاں پر نظر آ جائے گا کون کون سے بلاک کوڈ کیسے شفٹ کیا گیا. وہ بھی آخری گھنٹوں میں، آخری دنوں میں نہیں ہو سکتا. اور میں جو آپ کے آگے سارا کچھ ڈیٹا رکھ رہی ہوں، اس کے ساتھ میں الیکشن کا اپنا لا بھی رکھ رہی ہوں. چلیں آگے تو ہم آئیں گے نا کہ فارم 45 کی کیا ارریگولیرٹیز تھیں، آپ نے فارم 45 میں کیا کیا.
مطلب مجھے تو نہیں پتا کہ الیکشن ہم نے تو وہی لڑا جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتا ہے، لڑوایا، اب تو خود بھی لڑ لیا. فارم 45 ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ پی ٹی آئی کے پولنگ ایجنٹ کے بغیر کاؤنٹنگ ہو جائے، اس کے سگنیچرز نہ ہوں، اس کو نتیجہ ہی نہ دیا جائے. مطلب میں یہ تو بعد میں بتاؤں گی کہ آپ نے کیا کیا اس کیس کے اندر، لیکن فارم 45 تو کوئی ویلڈ ہے ہی نہیں نا، کیونکہ اس کے اوپر تو جو ہمارا کینڈیڈیٹ ہے اس کے پولنگ ایجنٹ کے تو نہ تھم امپریشنز ہیں نہ اس کے سگنیچرز ہیں. اب یہ ہوا کیسے وہ ہم آگے جا کر بات کرتے ہیں. اس کے ہم نے بتا بھی دیا کہ اگر فارم 45 ہوگا تو ہمارا لیگل ریفرنس کیا ہوگا. کچھ ہیں جن پہ پریزائڈنگ افسر کے بھی ہاں جی کچھ ہیں جن پہ پریزائڈنگ آفیسر کے بھی سائن نہیں ہیں، وہ ابھی وہ بھی بتاتے ہیں. اچھا جی، پولیس انوالومنٹ. دیکھیں اب ہم اگر آ جائیں، مطلب پہلے میں فیکٹس پہ آتی ہوں اور پھر میں پولیٹیکلی بتانے کی کوشش کرتی ہوں. اگر ہم یہ ٹرن آؤٹ ڈسکرپنسیز والی 13 نمبر سلائڈ پر چلے جائیں، جو بات ابھی وکاس بھائی نے شروع میں کی تھی، آپ کا جو جنرل الیکشن ہے اس کا ٹرن آؤٹ ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے ٹرن آؤٹ کا کمپیریزن ہے، اور یہ ہم نے وہ پولنگ سٹیشنز بتائے ہیں 36، پی ایس 3، پی ایس 112، پی ایس 61، جس میں آپ یہ دیکھیں کہ ڈبل ڈبل کا ڈفرنس آ رہے. اور یہ کبھی نہیں ہوا کہ ٹرن آؤٹ کا ڈبل ڈبل ڈفرنس آئے، اور یہی وہ پولنگ سٹیشنز ہیں جہاں پر آپ کے گلو بٹوں نے دھاوے بولے، وہ پورے پورے پولنگ کے ڈبے اٹھا کے لے گئے، اور آخر میں یہ سارا کچھ ہوا. دیکھیں چیزیں ساری میڈیا نے، ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. آخر میں اسی سلائیڈ کے اندر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ فارم 45 کی ڈسکرپنسیز کیسی ہیں. لیکن جو گراؤنڈ کی سچویشن تھی، گراؤنڈ کی سچویشن، آپ لوگ سب لوگ الیکشن کو کور کرتے ہیں، سارا دکھا دیں بے شک ساتھ ساتھ. آپ سب لوگ الیکشن کو کور کرتے ہیں. ہم جب گراؤنڈ پر اترے تو ہمارے لیے شاکنگ یہ تھا، یہ ایک کمرہ ہے، اس کمرے کے اندر 2 بوتھس ہیں، ان 2 بوتھس کے اوپر 50 بندہ پولیس والا اسی کمرے کے اندر بیٹھا ہے، دروازہ بند ہے. مطلب میں نے تو زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ کوئی پولیس والا کسی بیلٹ کے ڈبے کے اوپر بھی کھڑا ہوا ہے. ہم نے ان کو کہا کہ یہ کیا ہے، آپ کیسے پورا پورا پولنگ سٹیشن ایک سٹف کر سکتے ہیں، پورا پورا پولیس سٹیشن ایک پولنگ سٹیشن کے اندر سٹف کر سکتے ہیں. دس واز دا ایکچوئل پلان. پلان یہ تھا جب موقع ملے گا اسی وقت ہم لوگوں کو بند کریں گے، پولنگ کو روکیں گے، اندر ہی اندر ہم ڈبے بھریں گے اور ہم نتیجہ اپنی مرضی کا لیں گے. بٹ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے لوگ ہر پولنگ سٹیشن کے باہر 100-200 کی تعداد میں موجود تھے، اور وہ اس بات کے لیے تیار تھے کہ ہم پرامن طور پر ایک پولنگ بھی کروائیں گے اور ہم اپنے ووٹ کا حق بھی نہیں چھیننے دیں گے، تو ان کا پہلا منصوبہ تو اس طرح سے ناکامیاب ہو گیا کہ 12-1 بجے تک تو نہ ان کا کوئی پولنگ بوتھ کے اوپر بندہ رہا، نہ ان کا کوئی ٹرن آؤٹ رہا، اور ان کے پولیس والے جو تھے وہ بھی بے بس نظر آتے تھے. اس کے بعد آل آف اے سڈن نامعلوم لوگوں کو لایا گیا، نامعلوم لوگوں کو پولیس موبائل میں بھر کر لایا گیا، اور اس کے بعد ہر پولنگ سٹیشن کے اندر ان کو داخل کیا گیا، جن کی بھری ہوئی پاکٹس ہوتی تھیں، پورے پورے دتھے ہوتے تھے، اور وہ اندر جا کر خالی ہوتے تھے. اور یہ کئی پولنگ سٹیشنز پر ہمارے لوگوں نے ریاکٹ کیا. ہم نے خود پولیس کو باہر نکالا، 2-2 گھنٹے آپ نے پولنگ بند رکھی، لوگوں کو اندر آپ یرمغال بنا کر سٹفنگ کرتے رہے، باہر ووٹر انتظار میں، اندر آپ اپنی بھر رہے. اچھا اس پر بھی ان کو یہ لگا کہ ان کی جو ہار ہے وہ یقینی ہے اور پی ٹی آئی جیت رہی ہے، تو 4 بجے ایک ایسا تماشا دیکھا گیا کہ جی پریزائڈنگ بھی اٹھا لو، ڈبے بھی اٹھا لو، چلیں آپ نے نہ پولنگ ایجنٹ کو دیکھنا ہے نہ کسی کو دیکھنا ہے، بس غائب کرو، اغوا کرو، اور جو ہوگا دیکھا جائے گا. مجھے تو نہیں اندازہ کہ آج تک پاکستان کی ہسٹری کے اندر کوئی ایسا الیکشن ہوا ہو. 8 فیبرری، تو میں یہ بتا رہی ہوں کہ انہوں نے 8 فیبرری سے اس کا سیکول تو نہیں، 8 فیبرری پلس کر رہے ہیں، اور ڈے بائی ڈے اس ملک میں جس طرح سے جمہوریت کو، جمہور کو، ووٹ کی عزت کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے. یہ میرا یہ خیال ہے کہ آپ ایک ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ کر رہے ہیں پاکستان میں جمہوریت کو ختم کرنے کی،
پاکستان میں پاکستانی عوام کو اتنا متنفر کرنے کی اس الیکٹورل سسٹم سے، ووٹ دینے کے سسٹم سے؟ آپ صاف بتا دیں نا، آپ کیوں ہمارے ٹیکس پیئرز کا پیسہ ضائع کریں؟ آپ صاف بتا دیں اٹس اے سلیکشن، اٹس ناٹ این الیکشن۔ اس سب نے ظاہر کیا ہے کہ جتنے آپ کے مقبولیت کے دعوے تھے اور عوام میں قبولیت کے دعوے تھے، وہ سب کھوکھلے زیرو دعوے تھے۔ اچھا، اب یہاں تک تو چھوڑ دیجیے، آپ نے پریزائڈنگ بھی اغوا کر لیے، ڈبے بھی اغوا کر لیے، اس کے بعد بھی آپ کو اتنا خوف تھا کہ آپ نے آر او آفس کو بھی قلعہ بنا دیا؟ آپ نے آر او آفس میں کسی کو جانے ہی نہیں دیا؟ کون سا ایسا خوف، کون سا ایسا ڈر، کون سی ایسی مطلب آپ کو کتنے لیڈ سے ہم آپ لوگوں کو ہرا رہے تھے کہ آپ کو اتنے میئرز لینے پڑے؟ اتنے میئرز لینے کے بعد بھی آپ کے تیار شدہ فارم 45 سارے ٹی وی چینلز کو آپ نے دیے، آپ نے گراؤنڈ سے ان کو کچھ نہیں لینے دیا، اور بعد میں جہاں جہاں سے ہم جس طرح سے بھی لڑ جھگڑ کے، یہ میرا بھائی ادھر ہے، 2.5 گھنٹے یہ میرا بھائی ادھر کھڑا ہے، 2.5 گھنٹے وہاں پر عوام نے روکا کہ آپ ڈبے اور پریزائڈنگ کو نہیں لے کر جا سکتے جب تک آپ ہمیں ہمارے پولنگ ایجنٹ کو ریزلٹ نہیں دیں گے۔ ڈنڈے مارے گئے ہمارے لوگوں کو، ہمارے لوگوں نے پھر بھی ریاکٹ نہیں کیا، انہوں نے کہا جی ہمارا حق ہے، ہم نہیں کریں گے۔ آخر میں جب آپ نے ہوائی فائرنگ شروع کی، ہمارے ایک بندے کے اوپر، ٹانگ کے اوپر اس کی گولیاں لگنے شروع ہوئیں، میں صرف آپ کو اتنا بتاؤں گی، ہمارے کارکنوں کو ایک ہی بات کہی گئی تھی، اور وہ یہ کہی گئی تھی کہ یہ ووٹ، اس کی عزت، اس کی حفاظت آپ نے کرنی ہے۔ جو سامنے کھڑا ہوا ہے وہ بھی ہمارا بھائی ہے، وہ بھی پاکستانی ہے، آپ نے پرامن رہ کر ہر کام کرنا ہے۔ سیم، میں آر او آفس کے باہر بیٹھی ہوئی ہوں، مجھے ایک پیغام آ رہا ہے، دوسرا پیغام آ رہا ہے، آپ اٹھ جائیں، ہم یہ تشدد کر دیں گے، آپ اٹھ جائیں، ہم آپ کے ساتھ یہ کر دیں گے۔ ہم نے انہیں بار بار ایک ہی پیغام بھیجا، آپ کی نفری اتنی نہیں ہے جتنے ہمارے لوگ ہیں، لیکن جس پارٹی کو آپ فتنہ، انتشاری، باغی کہتے تھے، اس پارٹی نے آپ کو بتا دیا کہ نہ ہم تشدد پر یقین رکھتے ہیں، نہ ہم انتشار پر یقین رکھتے ہیں، آپ ہر ہمارے لیے جو ہے نا راستے تنگ کرتے جا رہے ہیں، ہمارے لیے آپشنز ختم کرتے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، ایز اے جمہوری پارٹی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کوئی ملیٹنٹ ونگز نہیں ہیں، ہم جمہوری پارٹی ہیں، ووٹ کی طاقت پر آتے ہیں، اور آئین قانون ہمیں یہ کہتا ہے کہ حاکمیت صرف اللہ رب العزت کی، اور اس کے بعد صحیح طاقت عوام کی ہے، ہم اس پر یقین رکھتے ہیں۔ آپ کی طرح ہم بیساکھیوں پر یقین نہیں رکھتے، آپ کی طرح ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم پرامن رہ کر ہر طرح کا آئینی قانونی راستہ اپنا رہے ہیں۔ یہی ہم نے آر او آفس کے باہر دنیا کو دکھایا، لیکن جب آپ نے ساری لائٹیں بجھا دیں، آپ نے وہاں پر ٹوٹل اندھیرا کر کے ہمارے لوگوں کو گھیرنے کی کوشش کی، تو میں آج بتا رہی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک ایک کارکن، ایک ایک پاکستانی، ہمارے لیڈر، ہماری پوری پارٹی میرے اپنے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ان کو لگی ہوئی ایک ایک خروش ہم سب پر لگی ہوئی خروش ہے، اور ہم اپنے پہ ہوئے ہوئے ظلم کو بھول جائیں گے، لیکن اپنے ورکرز کے ساتھ کی طرف بڑھتا ہوا کوئی قدم بھی ہم میں سے کوئی نہیں بھولے گا۔ میں بار بار یہی کہنا چاہتی ہوں، جب آپ یہ کہتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں، آپ نے ہمارے لیے کون سا آئینی اور قانونی راستہ چھوڑا ہے؟ آپ نے ہمارے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ہم یہی کر سکتے ہیں نا کہ ہم پرامن طور پر احتجاج کریں، جو ہم کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، جیسے میرا یہ لیڈر کہتا ہے اور بار بار وزیر اعظم عمران خان یہی کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے، عدلیہ کی آزادی کے لیے، سویلین سپرمیسی کے لیے موجود ہیں، ہم اس کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم آپ کی بھی لڑائی لڑ رہے ہیں، ہم اس کسان کی بھی لڑائی لڑ رہے ہیں، ہم اس تاجر کی بھی لڑائی لڑ رہے ہیں، ہم اس ووٹر کی بھی لڑائی لڑ رہے ہیں جس سے اس کا حق چھینا گیا۔ بار بار میں صرف مقتدرہ کو یہی کہنا چاہوں گی، پاکستان کو آگے جانے دیں، جمہوریت کو موقع دیں۔ ہم ایز اے ایک پولیٹیکل پارٹی اگلا لائحہ عمل دیں گے،